وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گی جنت میں، اور میرا بیٹا کوئی نہیں ہے. آپ مجھے پیار سے شادی بھی کہتی ہیں. جب آپ سے میں پہلی دفعہ ملی تھی، آپ کی محبت، آپ کا اخلاق، یہ چیزیں مجھے امپریس کی تھی. السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں آج آیا ہوا تھا باجی لبنہ کے پاس، تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ کیوں نہ ایک ولاگ کر لیا جائے. اور چونکہ باجی معاشرے میں نا، سوسائٹی میں ایک چیز آج کل چل رہی ہے، جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ جہلیت کے بعد آج وہی دور ریپیٹ ہو رہا ہے. اگر ایک گھر میں دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو سسر کے، اس کی جو ہے وہ ساس کے، بہو کے ساتھ رویے چینج ہو جاتے ہیں، بیٹے کے ساتھ رویے چینج ہو جاتے ہیں. تو میم لبنہ خود ایک ماں ہیں، اور ماشاءاللہ دو بیٹیوں کی ماں ہیں. تو میں جانوں گا ان سے کہ یہ کیا اپنی رائے رکھتی ہیں. بیٹی چونکہ اللہ کی رحمت ہے، تو اس سے پہلے کہ میں ان کی رائے کا اظہار لوں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت ان کے آفس میں ہوں ماشاءاللہ. تو انہوں نے کس طرح اپنا آفس مینٹین کیا ہوا ہے. پرنسپل ہیں یہ یہاں پر ماشاءاللہ، اور یہ یہاں پہ اپنے کیمرے شمرے لگا کے پورا یہ اپنا جو ہے وہ ایک کنٹرول روم بنا کے بیٹھی ہیں. آج کل جو دور جا رہا ہے، یہ وہی چیز دوبارہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ ایک بیٹی ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے، جہاں پہ 2 بیٹیاں آ گئیں، 3 بیٹیاں آ گئیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، وہاں پہ بچیوں کو برڈن سمجھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور برڈن سمجھ کے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے ہمارے معاشرے کی. وہ بھی تو لوگ ہیں جن کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، ان سے پوچھے جا کے کہ اولاد نہیں ہے وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، تو ہم بیٹیوں کو کیوں برڈن سمجھیں اپنے اوپر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جس کی ایک بیٹی ہوئی، پہلے تو 3 بیٹیوں کا، وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گی جنت میں. 2 ہوئی وہ بھی ایسے، 3 کے ایک کی پرورش کی وہ بھی ایسے. تو بیٹیوں کو ہم کیوں برڈن سمجھیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کو بھی اسی طریقے سے پڑھایا جائے جس طرح بیٹوں کو آپ دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں. ہمارے لیے بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹیاں گھر کی رونق ہیں، رحمت ہیں وہ. تو ہم ان کو اپنے اوپر برڈن مت سمجھیں. میری 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. میں نے بچپن سے لے کے اب تک ان کو ایک کانفیڈنس بھی دیا، ان کے فادر نے بھی، میں نے بھی. اور میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شروع سے میں نے ان کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیا، اور میرے ہسبینڈ نے مل کے، کہ وہ بچیاں آج سیلف سفیشینٹ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں. دے آر اسٹڈنگ ان یونیورسٹیز، اور ٹاپ پہ ہیں وہ اب تک ماشاءاللہ. دے آر پوزیشن ہولڈرز. میری جو بڑی بیٹی ہے وہ آئی بی اے کی گریجویٹ، ابھی اس نے گریجویشن کی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. اور وہ ماسٹرز کی تیاری کے لیے، وہ جی آر ای کی تیاری اور آئلز اور دس اینڈ دیٹ، شی از ریڈی فار دیٹ. اس کا 8.5 جی پی اے آئلز میں آیا ہے ماشاءاللہ، ابھی اس نے لاسٹ منتھ دی ہے، ٹھیک ہے. اینڈ شی از گوئنگ ابراڈ فار ہائر ایجوکیشن. لیکن ظاہری بات ہے ہم نے شادی بھی کرنی ہے اس کی. لیکن اس سے پہلے ہم بچیوں کو اتنا کانفیڈنس دیں اور اتنا ان کو سیلف سفیشینٹ بنائیں، وہ جس معاشرے میں جس جگہ پہ جا کے کھڑی ہوں، وہ ہمارا ایک ہمارے ملک کا، ہمارے گھر کا ایک پراپر، جسے کہتے ہیں اس کو سمبلائز کریں، ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے کو وہ ہمارا ایمبیسیڈر بن جائیں، ہمارے گھر کا ایمبیسیڈر بنے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام ماں باپ کو، تمام پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کو اسی طریقے سے ان کی تربیت کریں جس طرح وہ بچوں کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈلی، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہم نے بچیوں کی تربیت اس طریقے سے بھی کرنی ہے کہ وہ آگے جا کے بھی ایک پراپر طریقے سے اس گھر کو سنبھال سکیں. آگے انہوں نے بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں. تو اس پروسیس کے لیے ان کے اندر 3 چیزیں ڈیولپ کریں: پیشنس، ٹالرنس اور کوپریشن. یہ 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. آنیسٹی تو خیر ہوتی ہے، پیرنٹس دیتے ہی ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں، کیونکہ اگر پیشنس ہوگا، جب نئے ماحول میں بچی جا رہی ہے تو پیشنس اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ نئے لوگوں کو جا کے ان کو دیکھے، ان کو پڑھے، ان کو خاموشی سے ان کو آبزرو کرے کہ what they want، کیا وہ چاہتے ہیں. اس کے بعد اپنی رائے دینی ہے تو ان کی بات سننے کے بعد پھر اپنی رائے دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلا ٹائم جو ہوتا ہے تھوڑا سا وہ برداشت کرنے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. برداشت کریں، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ ملے گا بھی صحیح، کچھ دیں گے تو کچھ ملے گا. دوسری بات یہ ہے، لیکن جو مین میرا فوکس جو ہے کہ بچیوں کو ایجوکیشن دیں، ایک اچھی ایجوکیشن دیں کہ وہ سٹینڈ کر سکیں معاشرے میں.
وہ اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پڑھا سکیں. پڑھانے کا یہ مقصد نہیں ہے, وہ اپنی ایک امبیسڈر ہوتے ہیں بچے گھر کا. جس طرح بیٹے ہوتے ہیں اسی طرح بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو برڈن مت سمجھیں, نہ ہی ساسیں بہوؤں کو اور بیٹیوں کو برڈن سمجھیں. یہ بیٹیاں جو ہیں وہ بہت مقدس ہوتی ہیں, بہت رحمت ہوتی ہیں, گھر کی رونق ہوتی ہیں. ان کو اسی طریقے سے آپ لے کے چلیں اور ان کی تربیت اتنی اچھی کریں کہ یہ آگے جا کے جس گھر میں جائیں وہ سمجھیں کہ ہم کسی بچی کو لے کے آئے ہیں تو ہمارے گھر کا ماحول ہی چینج ہو گیا ہے. تو وہ انہوں نے آگے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اپنے سسرال میں اچھی باتیں, اچھی چیزیں, اچھی ہر چیز کو وہ لے کے چلیں. تو میرا خیال میں کہ جو ایک مین چیز ہے برڈن سمجھنے کے بجائے بچیوں کو رحمت سمجھیں. تو میرا یہ ایک مین چیز ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا بھائی, ایسا ہے, باجی میری ہیں, آپ کی نہیں, جسٹ کال میڈم, ٹھیک ہے. اچھا باجی, لاسٹ پہ یہ بتائیے گا, بیٹیوں کے بارے میں تو ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست چیزیں بتائیں, مطلب دل خوش ہو گیا. ابھی یہ بتائیں مجھے کیا سوچ کے بھائی بنایا آپ نے, اور آپ مجھے پیار سے شادی بھی کہتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے, دو چیزیں ہوتی ہیں انسان میں کہ وہ کس طریقے سے دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جب آپ سے میں پہلی دفعہ ملی تھی تو مجھے آپ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح لگے تھے. آپ کی محبت, آپ کا اخلاق, یہ چیزیں مجھے امپریس کی تھی. آپ کا اخلاق اور آپ کی جو بولنے کا سٹائل, مطلب ایک جو بھائیوں میں جو ایک چیز ہوتی ہے, اور آپ نے مجھے پہلی دفعہ باجی کہا تھا, سب سے بڑی بات یہ تھی. چلے جی, آپ سب کے سامنے باجی کے لیے یہ میرا بہت پیارا بھائی ہے اور بہت اچھا انسان ہے. باجی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور اللہ پاک جس طرح آج اللہ نے ان کو عزت, مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے, آگے بھی اللہ پاک ان کو کامیاب کرے. میری دعائیں, نیک تمنائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ جس طرح آج یہ اپنا آفس ٹپ ٹاپ بنا کے بیٹھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی اسی طرح. اچھا, اس کی باجی وہی بات, آج اللہ نے آپ کو یہ جو مقام دیا ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو آپ نے بیٹیوں کی پرورش کی ہے نا, یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور دوسری سادی ایک بات اور ہے کہ جو انسان آنےسٹ ہوتا ہے نا اور دیانتداری سے کام کرتا ہے, جس کا دل صاف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. چاہے آگے والا جو انسان ہے وہ بے شک جتنا بھی آپ کو ڈاج کرے, جتنا بھی آپ اگر ٹھیک ہے تو اللہ میاں کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ بھی آپ کو کرتا ہے اور آپ کو نوازتا بھی ہے. تو آپ اپنے اندر جو ہے نا وہ آنےسٹ رہیں, یہ آپ کا موٹو ہونا چاہیے. میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ there should be only one motto, be honest and be loyal. صحیح ہے. نہیں, یہ دو چیزیں جس انسان میں ہے وہ ایک کامیاب انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے. چلے باجی, بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.